بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین کرام، آج کے اس ویڈیو میں ہم حابیل اور قابیل کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے۔ اس دنیا میں سب سے پہلا قتل کس نے کیا، اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ دوستوں سے بس اتنی سی التجا ہے، اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے چلتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے ویڈیو کی طرف۔ معزز ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آباد ہونے پر دنیا انسان میں اضافہ کرنے کو یہ دستور تھا کہ بی بی ہوا سے جڑواں بچے پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری دفعہ جڑواں بچے پیدا ہونے والوں کے ساتھ کر دیا جاتا تھا۔ اسی دستور کے تحت قابیل اور حابیل جو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، قابیل عمر میں بڑا تھا، اسی لیے اس کو یہ بات پسند نہ آئی کہ حابیل کی بہن اس کی شادی اس سے ہو، اور حابیل کی اس کی بہن سے، دونوں سے اس بات پر لڑائی ہو گئی۔ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے غرض سے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ دونوں اپنی اپنی قربانیاں اللہ تعالیٰ کو پیش کریں، اور جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ اس کا مستحق ہو جائے گا۔ اس زمانے میں نظر و نیاز کی قربانی کی قبولیت کا یہ دستور تھا کہ نظر و نیاز قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی، اور پھر آسمان سے نمودار ہونے والی آگ اس نظر نیاز کو جلایا کرتی تھی۔ حابیل جو کہ ریوڑ چرایا کرتا تھا، اس نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا قربانی کے لیے پیش کیا۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اسی لیے قابیل نے اپنے گلے سے تھوڑا سا گلا قربانی کے غرض سے برات میں رکھ کر پیش کیا۔ حابیل کی نیت اچھی تھی، اسی لیے اس نے اپنے ریوڑ میں سے سب سے اچھا شاندار دمبا قربانی کے لیے پیش کیا تھا، اسی لیے آگ نے اسے جلا دیا اور اس کی قربانی قبول ہو گئی۔ اس پر قابیل کو دکھ تھا کہ اور اسے وہ اپنی توہین بھی سمجھ رہا تھا۔ اس نے غصے میں آ کر حابیل سے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تم اپنی مراد پالو گے، میں تمہاری مراد کبھی پوری نہیں ہونے دوں گا اور میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قابیل پر شیطان سوار ہو چکا تھا، اس نے اولاد آدم کو بہکانے کا قصیدہ کیا تھا، اور اس سے یہ ایک اچھا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ قابیل نے شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی تھی۔ حابیل نے کہا کہ تم مجھے کیوں قتل کرو گے، میری نظر نیاز قبول ہوئی، اس میں میری کیا خطا ہے؟ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں اور ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، جو مرضی تمہاری تم کر لو، اگر تم نے مجھے قتل کیا تو یاد رکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ شیطان کی باتوں نے قابیل کے ذہن کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا، اسی لیے اس پر اپنے بھائی کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام ان دنوں حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک روز حابیل ریوڑ کے ساتھ قابیل گیا۔ حابیل اسی وقت سو رہا تھا۔ قابیل نے سوچا کہ میں حابیل کو کس طرح قتل کروں۔ شیطان نے اسے قتل کرنے کا طریقہ سمجھایا، یعنی کہ شیطان ایک انسان کے روپ میں آیا، اس کے ہاتھ میں ایک سانپ تھا۔ اس نے سانپ کو قابیل کے سامنے رکھ کر اسے زمین پہ رکھا اور ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر سانپ کے سر پہ دے مارا، اور سانپ اسی وقت مر گیا۔ ایسا کرنے کے بعد شیطان وہاں سے فوراً غائب ہو گیا، اور اب قابیل کو قتل کرنے کا طریقہ سمجھ آ گیا تھا، اسی لیے قابیل نے زمین سے ایک بہت بڑا پتھر اٹھایا اور حابیل کے سر پہ دے مارا، اور حابیل اسی وقت مر گیا۔ انسان کے دل سے جب اللہ تعالیٰ کا ڈر نکل جائے تو وہ اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتا ہے۔ قابیل نے اپنی خواہش کی خاطر ہی اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ کسی انسان کا دنیا میں یہ پہلا قتل تھا جو قابیل کے ہاتھ ہوا۔ قابیل نے دنیا میں قتل کی ابتدا کی، جو کہ پہلی موت تھی۔ جب حابیل مر گیا تو قابیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب اس کی لاش کا کیا کرے، کیونکہ اس وقت تک حکم الہی سے حضرت آدم علیہ السلام نے مردے کے بارے میں کچھ بھی نہ سنایا تھا۔ قابیل بھی اسی سوچ وچار میں تھا کہ اس کی نظر ایک اچانک دو کووں پر پڑی، دونوں کوے آپس میں لڑنے لگے، پھر ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ پھر ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، اور مار کر اپنی پنجوں سے زمین کھودی اور زمین میں اس کوے کو ڈال کر اوپر مٹی ڈال دی۔ اس کوے کو دیکھ کر حابیل کو خیال آیا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کی لاش کو اسی طرح گڑھا کھود کر چھپا دینا چاہیے۔ قابیل نے پھر ایسا ہی کرتے ہوئے خود پر افسوس بھی کیا کہ میں ایک عام جانور سے بھی گیا گزرا ہوں، مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مردہ انسان کو کس طرح چھپایا جاتا ہے۔ قابیل نے اپنے بھائی کا قتل دمشق کے ایک کوہستانی سلسلے قاسیون کے پاس کیا۔ یہ کوہستانی سلسلہ شمال کی جانب سے دمشق پہ سایہ فگن ہے۔
اس میں بہت سارے غار بھی ہیں، اور ان غاروں میں بعض غار ایسے بھی ہیں جن کے اندر انبیاء اکرام کی یادگاریں، اور بعض غاریں ایسی بھی ہیں جس میں صالحین کی قبریں بھی ہیں۔ ان کا قبروں اور قاسمیوں سے دمشق کا ایک بہت بڑا محل بھی بنایا گیا ہے۔ حابیل اللہ تعالیٰ کا نیک اور مقبول بندہ تھا، ایسے بندوں کے پاس پاک جسم کی توہین نہیں ہوتی، اسی لیے حابیل کے جسم کو چھپانے کے لیے کوے بھیجے گئے۔ ان کووں کی مدد سے قابیل کو سمجھایا گیا تھا کہ وہ حابیل کے جسم کو چھپا دے تاکہ اس کے پاک جسم کی توہین نہ ہو سکے۔ پھر وہ مرنے کے بعد نسل آدم کی تدفین سنت ہو گئی۔ دراصل وہ دونوں کوے نہیں بلکہ فرشتے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کی مدد کے لیے بھیجے تھے۔ قابیل نے ایسے پرندے کی پیروی کی جو عیاری اور مکاری میں مشہور ہے۔ قابیل بارگاہ الہی کا نافرمان شخص تھا، اسی لیے اسے نہ الہام ہوا اور نہ قابیل کو احساس ہو گیا کہ وہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب مکہ سے تشریف لائے، انہیں حابیل دکھائی نہ دیا۔ بہت تلاش کیا مگر وہ نہ ملا۔ وہ زندہ ہوتا تو نظر آتا۔ لوگوں سے بھی پوچھا، سب نے یہی کہا کہ چند روز پہلے دیکھا تھا، اس کے بعد نظر نہ آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیٹے کی گمشدگی کے غم میں کھانا پینا چھوڑ دیا اور سونا بھی ترک کر دیا۔ ہر وقت بیٹے کی غم و فکر میں ڈوبے رہتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت حضرت آدم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ ان کا بیٹا چیخ چیخ کر انہیں پکار رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نیند سے بیدار ہو گئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ان کے آنے پر حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی قبر دیکھنے کی خواہش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اس قبر پر لے گئے۔ حضرت آدم نے قبر کو کھود کر حابیل کو باہر نکالا۔ اس کا مغز نکلا ہوا تھا اور خون سے تتر بتر تھا۔ یہ حال دیکھ کر وہ بہت روئے۔ ان کے رونے پر آسمان کے فرشتے بھی رو پڑے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کیا اور اپنے گھر لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو اپنے مکان پر لا کر دفن کر دیا۔ ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔